کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر کو کتنا خوبصورت بنایا تھا. شاعر کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ کو تمام عیوب سے پاک صاف مبرہ کر کے پیدا کیا گیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ آپ جیسے چاہتے گئے اللہ آپ کو ویسے بناتا گیا. یہ ہمارے نبی کی خوبصورتی ہے. اتنے خوبصورت تھے جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو زلیخا نے مصر کی عورتیں حیران ہو گئی کتنا خوبصورت یوسف. ان کے ہاتھوں میں پلٹ چھڑیاں تھی. قرآن کہتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جب مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا پل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. امی عائشہ فرماتی ہے لوامی زلیخة لو رأین جبینہم لأسرن بالقتل قلوبہن علی الید فرمایا جنہوں نے یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اگر میرے محمد کو دیکھتے تو دل کاٹ ڈالی. اتنے خوبصورت تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہماری نبی کی خوبصورتی ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے خوبصورتی دی تھی. ایک حسین چہرہ دیا تھا, ایک چمکتا ہوا سیرت تھی. تو یہ میرا اور آپ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک نمونہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پر ہم زندگی گزارے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لائے اور سیرت کو پڑھے, خود پڑھے, اپنے گھر والوں کو پڑھائے, اپنے بچوں کو پڑھائے تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سیرت کی جو طریقہ تھا یہ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.